اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور آپ بشارت سنا دیجئے ان ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جب ان کو جنت میں پھلوں کا رزق دیا جاتا ہے تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے تھا، اور دیا جائے گا اسی کے متشابہ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاک صاف ستھری، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ گزشتہ تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن ایک معجز کتاب ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے قیامت تک باقی رہنے والا ایک بہت بہترین معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ اور امی آدمی اس طرح کی بہترین صاف ستھری زبان میں قرآن کریم سناوے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی سب انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، فصیح زبان بولنے والے ہو، تو اس کا ایسا ایک قرآن آپ بھی لے آؤ، ایک آیت آپ بھی لے آؤ، لیکن وہ اس کے لانے سے عاجز ہو گئے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب بات معلوم ہو گئی تو آپ اب جہنم کی آگ سے بچو۔ آج کی آیت میں جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو بشارت دیجیے۔ کون ایمان والے؟ کہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح سے مراد جتنے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح سے تجارت کے لائن کے اعمال، گھریلو لائن کے اعمال، یعنی شریعت پر چلنے کے جو احکامات ہیں، 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، وہ اعمال انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عمل صالح سے مراد 4 اعمال ہیں۔ ایک اعمال یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ و پوری زندگی گزارنے کے جتنے اعمال ہیں وہ۔ دوسرا نیت، کہ اعمال کے کرنے کے موقع پر اللہ کے لیے کرنے کی نیت بناوے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم سب اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ، گھریلو خرچ ہم سب برداشت کرتے ہیں، اور ہم سب گھریلو خرچ
گھر میں دیتے ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ہم نے کئی بار سنا کہ بہترین صدقہ وہ ہیں جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ مختلف روایت اس میں ہے۔ ایک روایت میں بتایا کہ ایک لقمہ ایک اشرفی تو کسی غریب فقیر کو دے اور ایک اشرفی تو اپنے گھر والوں کو دے، تو یہ اشرفی جو تو گھر والوں کو دے رہا ہے وہ ان اشرفیوں سے جو غریب یتیم مسکین کو دی جاتی اس سے بہتر ہے، بہترین صدقہ ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی گھر میں خرچ کیے جانے والے نفقے کی صدقے کی نیت نہیں بنائی، یہ بے نیت ہو گیا۔ بہت سارے اعمال ہیں ہم کرتے ہیں اچھے عمل، لیکن نیت نہیں بناتے۔ تو کہہ رہے کہ عمل صالح میں نیت کا دخل ہے، نیت کرے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ عمل پر صبر یہ عمل صالح میں داخل ہے، کہ آدمی جو عمل کرے نیک عمل اس میں مشقت، جیسے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے عمل صالح ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے دکان کا چھوڑنا، کاروبار کا چھوڑنا، کام دھندے کا چھوڑنا ایک مشقت ہے، ایک تکلیف ہے۔ دور سے چل کر آنا ایک تکلیف ہے۔ اسی طرح آئندہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں روزہ رکھنا، صبح جلدی اٹھنا شہری کے لیے عام عادت جلدی اٹھنے کی نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں آدمی کو 4 بجے مستورات کو 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جانا پڑتا ہے، تو ایک مشقت ہے۔ اب اسی طرح سے شہری کے بعد بہت سو کو سونے نہیں ملتا، عام طور پہ ہاٹ والے جو ہیں ان کو شہری کھائی کہ فجر پڑی کہ فوراً کاروبار کے لیے نکلنا، تو رات کے آرام نہ ملنا یہ ایک مشقت ہے۔ رات کی نیند ہے، رات کی نیند کا مقابلہ دن میں رات کی 1 گھنٹے کی نیند نہیں ہوئی۔ اب دن میں آدمی اس 1 گھنٹے کی نیند کو کور کرنے کے لیے 4 گھنٹے سوئے تب بھی رات کی نیند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اب یہ مشقت ہے۔ اب اسی طرح سے روزہ رکھا ہے، صبح سے کھایا پیا نہیں، گرمی کی شدت، پیاس، بھوک یہ برداشت کر رہے ہیں، تو یہ مشقتیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں گئے تو وہ مشقتیں ہیں۔ تو نیک اعمال کے کرنے پر اور ایمان پر جمنے پر جو مشقتیں آویں، جو تکلیفیں آویں، جو مصیبتیں آویں، اس پر جمنا، اس پر مضبوط رہنا، یہ بھی عمل صالح میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح سے اخلاص، پہلے تو نیت ہو گئی اللہ کے لیے کرنے کی، اب اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب سے عمل شروع ہوا وہاں سے عمل کے ختم تک آدمی اللہ ہی کے لیے وہ عمل کرے، تو اخلاص۔ تو عمل، نیت، صبر اور اخلاص، یہ 4 چیزوں کا نام عمل صالح ہے۔ لہذا آج کی تفسیر میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں یہ 4 چیزیں ہوگی تو ہمارا عمل عمل صالح بنے گا۔ آگے عمل صالح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ایمان والے عمل صالح کریں گے ان کو ہم باغات دیں گے۔ یہ جنت ہم کہتے ہیں تو جنت اصل میں جنت باغات کا نام ہے، تو ہم ان کو باغات دیں گے، جنت دیں گے، اور ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ یا انہار کا لفظ لائے، بہووچن کا سیگا، جمع کا سیگا، انہار، نہر ایک کو کہتے ہیں انہار، بہت ساری نہروں کو، تو انہار کا سیگا لا کر یہ بتایا کہ جنت میں جنتیوں کے محل کے نیچے جو نہر ہوگی وہ ایک نہر نہیں ہوگی بلکہ 25ویں سپارے میں ان نہروں کا تذکرہ ہے کہ شراب کی نہر ہوگی، شراب جس کو ہم دارو بولتے ہیں، لیکن دنیا کا شراب اور دنیا کی دارو اس میں نشہ ہے، لیکن آخرت کی شراب وہ ہوگی شراب کے مثل، لذیذ ترین ہے۔ وہاں اس کی پوری تفسیر ہم پڑھیں گے۔ شراب کہتے پینے کو، تو ایک بہترین پینے کی پانی کی نہر اور ایک خالص پانی کی نہر، تسنیم کی نہر،
پھر شہد کی نہر اور دودھ کی نہر. یہاں دودھ پھٹ جاتا ہے لیکن وہاں نہر ہوگی اور نہر کا دودھ پھٹے گا نہیں. تو انہار کا مطلب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو نہریں دنیا میں بہتی ہیں وہ دنیا کی نہریں، اس میں یہ کیا کہتے ہیں کھڈا ہونا اور بہتا ہونا اس طرح کا ضرور ہے. لیکن جنت کی نہریں چٹیل، یہ جیسے چٹیل میدان ہے تو چٹیل میدان میں وہ نہر بہے گی اور ایک نہر دوسری نہر سے ملے گی. یہ تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ دنیا میں 2 دریے ہیں، 2 دریے. ایک دریا میٹھے پانی کا ہے، ایک دریا کڑوے پانی کا، کھارے پانی کا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں آئندہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے تفسیر سنتے جائیں گے آئے گا وہ بھی پورا. تو 2 دریے ہیں اور دونوں ساتھ بہتے ہیں، ایک بالکل قریب. لیکن پھر بھی کڑوے والا میٹھے میں شامل نہیں ہوتا اور میٹھے والا کڑوے میں نہیں جاتا. ایسے جب دنیا میں یہ چیز اللہ کر سکتے ہیں تو جنت میں اللہ وہ نہریں دیں گے کہ جن نہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوگا، الگ بہے گی. پھر ان نہروں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آدمی جہاں چاہے وہاں اس کو بہاوے گا. جنتیوں کے ہاتھ میں چھڑیاں ہوں گی، چھڑیاں یا لکڑی. جیسے یہاں ریموٹ ہوتے ہیں تو ریموٹ سے یہاں بیٹھے بیٹھے، اب تو پنکھے بھی ریموٹ سے چلتے ہیں، ریموٹ سے پنکھے چلتے، پنکھوں کو بھی سوئچ لگانے کی ضرورت نہیں. لائٹ بھی ریموٹ سے چلتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا، میں نے تو الحمدللہ دیکھ لیا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے کو یہ چیز دکھا دی کہ ریموٹ سے پنکھا بھی چلے اور ریموٹ سے لائٹ بھی چلے. تو ریموٹ سے جب پنکھا چل سکتا ہے، لائٹ چل سکتی ہے، ریموٹ سے دوسری چیزیں بہت سی چلتی ہیں، اور بغیر ریموٹ کے سینسر سے دروازے کھل جاوے، آپ چلو آٹومیٹک دروازے کھل جاوے. یا جب یہاں دنیا میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو آخرت میں بہتری کیا اولا. تو وہاں جنت میں جنتیوں کے ہاتھ میں چھڑیاں ہوگی، چھڑیاں. ان چھڑیوں سے وہ یوں نہر بہتی ہے اور اگر یوں چھڑی کر دی تو ساری نہریں آٹومیٹک یعنی گوٹھوا جائے، ایک ترتیب ہو جائے گی اس کی. جو نہر جہاں ہے وہاں سے پھر یوں بہے گی. اس کا دل چاہ کہ یوں بہوانی تو یوں بہتی ہو جائے گی، اس کا دل چاہ یوں بہانی تو جیسے اس کو بہوانے کی دل چاہے گی ایسی بہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والے کو جنت دیں گے اور وہ جنت کی صفات بیان کی گئی کہ جس میں جنتی کے محل کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور اس میں جنتیوں کو ایک تو بہت سارا رزق دیا جائے گا. آپ کو گوشت کھانا ہے وہ بھی دیا جائے گا، آپ کو جو چیز کھانی دی جائے گی. لیکن یہاں پھلوں کے رزق کا تذکرہ کیا کہ ان کو جب پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ یوں کہیں گے کہ یار یہ پھل تو ہم کو پہلے دیے گئے تھے. اب اس کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ پھل ہم دنیا میں کھا چکے ہیں. دنیا میں جیسے جتنے فروٹ ہیں اسی فروٹ کی قسمیں اللہ جنت میں دے گا. جیسا یہاں کیلا ہے ویسا وہاں بھی کیلا ہوگا، جیسے یہاں سفرجن ہے ویسے وہاں بھی سفرجن، دراکش، جیسی یہاں پھلوں کی قسمیں ہیں وہ ساری پھلوں کی قسمیں وہاں دی جائے گی جنتیوں کو. لیکن اس کے کیفیت میں فرق ہوگا. یہاں چھوٹا کیلا ہے وہاں بڑا کیلا ہوگا، وہاں بڑی بڑی اشیاء ہوگی. جیسے اس کی ایک وجہ بتائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو جیسے اب یہاں ہمارے یہاں کیلا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اب یہی کیلا اب کاٹھیاواڑ میں چلے جاؤ تو اتنا ہوگا چھوٹے سا ہے. اب چھوٹا سا کیلا آپ کو دیکھ کر تعجب ہوگا کہ یار یہ کیلا تو ہم وہاں دیکھے تھے، لیکن یہ کیلا عجیب ہے، ایک عجیب کلر کا کیلا. پھر اس کو کھاؤ گے تو اس میں کچھ نارمل سی کھٹاس محسوس ہوگی تو آپ گھبرا جاؤ گے کہ یار کیڑو بھی ہم کے بگڑی جائے، کیڑو بھی ہم کے کھاٹو پڑیا اتری جائے. تو اترتا نہیں ہے. اللہ نے اس کیلے میں وہ ذائقہ رکھا ہے کہ یہاں کا کیلا میٹھا تو کاٹھیاواڑ کا کیلا کھٹا، پورا کھٹا رہتا، ایک نارمل کھٹاس محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو کھلایا بھی، ہم نے کھائے بھی ہیں. تو جیسے
اور یہاں کیلا پیلا تو کہیں جاؤ تو لال ہے کیلا لیکن لال. تو جیسے ایک چیز دنیا میں ایک جگہ دیکھیں اسی کی ہم شکل دوسری دیکھی تو آدمی ایک اچنبھا میں پڑ جاتا ہے اور ایک تعجب کرنے لگتا ہے اور ایک اس کو ایک عجیب چیز لگتی ہے. اللہ نے دنیا کے مشابہ وہاں کے پھلوں کو رکھ کر جب وہ دیکھے گا تو اچنبھا میں کہے گا, یعنی یہ اعتراض کے طور پر نہیں کہے گا جیسے یار آؤ ناؤ بجوال دی تو, اعتراض نہیں ہوگا, اچنبھے میں تعجب میں کہے گا یار یہ ایسی چیزیں جنت میں بھی مل رہی ہیں. یہ دنیا کا کیلا کیسا تھا, یہ کیلا کتنا کیسا ہے, اتنا بڑا. پھر جب کھائے گا تو کھانے میں اس کو ایک عجیب لذت محسوس ہوگی جو دنیا کے کیلے میں ہے ہی نہیں, دنیا کے سفرجن میں ہے ہی نہیں, دنیا کی درخت اور دنیا کی تمام فروٹوں میں جو لذت ہے ویسی لذت اس میں ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے پھل یہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن آخرت کے پھل کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے, کبھی خراب نہیں ہوں گے, وہ ایسے کہ ویسے تر و تازہ رہیں گے. تو ایک اب دوسری تفسیر اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا میں جنت چٹیل میدان ہے, چٹیل میدان. اب دنیا میں جیسے فضل عمل میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو ایک درخت لگتا ہے, کوئی الحمدللہ کہے تو دوسرا درخت لگتا ہے. ایسے ہی جو عمل کرے اس عمل کے اعتبار سے وہاں درخت لگتے ہیں. تو یہ عمل کی بدلی ہوئی وہاں شکل ہوگی. اب ہم نے بہت سے نماز پڑھی ہے تو بہت ساری نماز کے بہت سارے درخت سمجھے, اب وہ ایک طرح کے ہوں گے تو آدمی وہاں کہے گا کہ یار یہ ایک ہی طرح کی سب چیزیں, یعنی ایک نماز جوہر فجر عصر لیکن نمازیں تو ایک ہے, تو انہی نمازوں کی شکلیں وہاں ہوگی تو آدمی کہے گا ایک ہی طرح کی یہ پھل, تعجب کرے گا. لیکن جب کھائے گا تو ایک عجیب قسم کی لذت ہوگی. اب جنت کا تذکرہ یہ تو اتنا لذیذ تذکرہ ہے اور اس کا اتنا تذکرہ قرآن وغیرہ میں احادیث وغیرہ میں ہے کہ آدمی سنتے سنتے تھک جاوے لیکن جنت کی نعمتوں کو بیان نہیں کر پائیں گے. ہاں اس لیے ایک تو یہ کہ جو پھل دیا جائے گا وہ اسی کے متشابہ ہوگا, دنیا کے متشابہ. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک مرتبہ ہم نے فروٹ کھائے, پھل کھا لیے, اب وہ پھل چلے گئے, اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر ہم کو کھانے کا ایک شوق لگا, تقاضا نہیں ہوگا وہاں پہ بھوک نہیں لگے کہ ایک آدمی تقاضے پر کھاوے, شوق سے کھاوے گا. بھوک تو اللہ جیسے قبروں سے اٹھیں گے اس وقت پوری دنیا کی جتنی کھانے کی اشیاء ہیں ان کی روٹی بنائیں گے اور مچھلی کا کباب وہاں کھلائیں گے تو وہاں وہ کھانے کے بعد بھوک ختم. اب کھانے کے بعد آدمی عام طور پہ پانی پیتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے اس کو جام کوثر کا پانی پینے کو ملے گا. پانی پیا پیاس ختم. اب جنت میں بھوک نہیں پیاس نہیں, جنت میں جو کھائیں گے وہ مزہ لینے کے لیے کھائیں گے. تو جب ایک مرتبہ ایک فروٹ کھا چکے اب ان کو 2 مرتبہ کھانے کا شوق ہوا کہ یار فروٹ کھانے ہیں, تو جیسے پہلے کھائے تھے ویسے ہی فروٹ پھر آئیں گے تو کہے گا کہ یہ تو ہم نے کھا لیے ہیں پھر آ گئے. لیکن جب کھائے گا تو پہلے جو فروٹ کھائے ہیں ان فروٹ کے مقابلے میں ایک الگ اور ایک عجیب لذت محسوس ہوگی. تو آدمی خوش ہوگا کہ یہ عجیب نعمتیں ہیں, ایک ہی چیز پہلے کھائی تو الگ لذت تھی, الگ سواد تھا, اب کھائی تو الگ سواد آ رہا ہے. تو اللہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دے گا. پھر فرمایا ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوگی, پاک صاف ستھری بیویاں. اب پاک صاف ستھری بیویوں کا ایک مطلب تو یہ لیا ہے کہ اللہ جنت میں حوریں دیں گے, جیسے جیسا جنت ہی ایسی ایسی حوریں ملے گی. کسی کو ایک کسی
دو، ہر ایک کے لیے دو تو متعین ہے، ادنا سے ادنا جنتی کو دو حوریں تو ملنی ہی ملنی ہیں، دو تو ملے گی۔ اب کسی کے اعمال زیادہ ہے تو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 50، کسی کو 1000، جیسے جیسے اعمال اور جیسے جیسے جنت کا درجہ، ایسے ایسے ان کو حوریں ملے گی۔ تو حوریں جو ہیں، حوروں میں کسی قسم کی گندگیاں نہیں ہیں، جیسے دنیا کی عورتوں میں گندگی ہوتی ہے، ان کو پیشاب آتا ہے، پاخانہ کرتی ہیں، اور حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، اور ناک اور سر میں سے بدبو، بدن میں سے پسینہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، دانت گھسنا نہ ہو تو اس کے منہ سے سڑاہٹ نکلتی ہیں، بہت سارے عیوب دنیا کی عورتوں میں ہے۔ لیکن وہاں کی جو حوریں ہوں گی، ان حوروں میں ان میں سے کوئی ایک بھی عیب نہیں ہوگا، پاک صاف حوریں اللہ دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ جنتی کو دنیا کی جو بیوی جنت میں جانے والی بنے گی، میاں بیوی نے نیک عمل صالح کیے ہیں، ایمان پر قائم ہے، تو ان کو جنت ملے گی۔ تو دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے 70 گنا زیادہ نور لے کر، 70 گنا زیادہ خوبصورتی لے کر، اتنی خوبصورت ملے گی جنت کی حوریں، جنت کی عورتیں، دنیا کی عورتیں۔ تو اس کے بارے میں پتہ کہ دنیا کی عورتوں میں، دنیا میں بہت ساری گندگیاں ہیں، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں ان جنتی عورتوں میں کسی قسم کا کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اور جنت ایک عجیب نعمت کا نام ہے، ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے تقریباً، غالباً، یا کوئی اور صحابی کی میں نام بھول رہا ہوں، اس میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعہ کو جنت میں بازار لگے گا، اور بازار میں جب جائے گا تو ان بازار میں کوئی خرید و فروخت تو نہیں، وہاں کیا خریدنا ہے، سب اپنا ہے، کوئی خریدنے کی چیز نہیں ہے، پھر بھی بازار لگے گا، ان بازاروں میں شکلیں ہوگی، شکلیں، صورتیں، جیسے یہاں شاہ رخ خان کی شکل پسند ہے تو چھپا چٹ ہو گئے، یہاں میں تو کا نام بھی نہیں آتے، یہ دنیا کے ٹیکٹروں ایکٹروں اور ناپاک ہیروئن اور ہیرو کی شکلیں ہم کو پسند ہیں تو ہم ان جیسے بن جاتے ہیں۔ یہاں ان ناپاک لوگوں کی شکلوں سے بچو، اللہ جنت میں ایسی شکلیں دے گا، ایسی سمارٹ شکلیں دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں بازار لگے گا، وہاں شکلیں ہوگی، کسی کو ایسی شکل پسند تو ایسی شکل کے آ جائیں گے، کسی کو وہ شکل پسند وہ شکل کے آ جائیں گے۔ جب بازار گھوم پھر کر یہ جنتی اپنے جنت میں اپنے محل میں پہنچے گا تو یہ حوریں کہیں گی کہ یار آج تو تمہارے جسم میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، عجیب قسم کی خوبصورتی ہے، تو وہ جنتی بھی کہے گا کہ آج ہم بھی تمہارے جسموں میں اور تمہاری کیکس میں ایسی خوبصورتی دیکھ رہے کہ ہم نے بھی پہلے نہیں دیکھی۔ تو ہر جمعہ کو خوبصورتی بڑھتی جائے گی، ہر جمعہ کو خوبصورتی بڑھتی جائے گی، اور جیسا چہرہ بنا لیں گے۔ لیکن جنت میں اللہ حوروں کو اپنے شوہر کی پہچان باقی رکھ۔ اب یہاں کبھی ایسا ہو کہ تم یہاں شکل بدل دی، جیسے شکلیں ہوتی ہیں تو تم نے یہ کیا کہتے ہیں، یہ چمڑی نکال کر بناتے، اس کو کیا کہتے ہیں، چمڑی نکال کر، ہاں پلاسٹک سرجری، پلاسٹک سرجری سے تم نے اپنا چہرہ پورا بدل دیا۔ اب گھر گئے تو بیوی ڈنڈا مارے گی، کون ابھی گیا نہ ہو، بم براڑا کرے گی، کوئی اجنبی ماس گھر میں بھرائی گયો چھے، بم براڑا کرے گی۔ لیکن وہاں ایک خصوصیت اللہ کی، اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دماغ چکرا جاوے یہ سن کر کہ ہم اپنے شکل بدل دی، وہاں بازار میں گئے اور بازار میں شکل بدل دی، مثلا حاجی فاروق کی شکل میں نے لے لی، میری شکل حاجی فاروق نے لے لی، اب ہم اپنی جنت میں گئے تو میری جنت کی حوریں میرے کو دیکھ کر پہچان لے گی کہ یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے ساتھ روزانہ رہتا ہے،
یہ ہمارا شوہر ہی ہے، میرے کو ڈنڈا مار کے نکالیں گے نہیں، کہ حاجی فاروق کو بھی نہیں نکال دیں گے. تو وہ ایک عجیب بات ہے وہاں جنت کی کہ شکلیں بدلنے کے بعد بھی جنتی آدمی اپنی حوروں کو بھی پہچانے گا اور حوریں اپنے شوہر کو بھی. کتنی ایک سمجھ میں آ رہی بات، یہ سمجھ میں آ رہی. لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز ہو سکتی، اللہ کرے گا. تو یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. پھر دنیا میں بہت سارے مال دولت دھن کے ساتھ رہیں، لیکن دنیا سے چلا جانا ہوا تو آدمی سوچتا ہے کہ یار جنت کی ساری نعمتوں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ دنیا، پھر اللہ ہم کو یہ خیال آ گیا اور پھر سے ہم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دے. تو اللہ نے آگے کہہ دیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت میں ہمیش کے لیے رہے گا، ایک رتی برابر کے لیے اس کو نکالا جائے گا نہیں. تو آج جنت کی میں نے بہت مختصر کر دی، ورنہ جنت کی باتیں تو اتنی ساری ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کم ہو جاویں. اور اتنے کبھی کبھی جماعت میں کرتے ہیں تو تذکرہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں آج غسل خانہ. جنت کے تذکرے ایسے ہیں کہ آدمی اس کو سن کر ایک دم پھڑک سے، جیسے پنجرے میں پکشی ہو، پرندہ ہو تو اس کو چاہیے گا ایک دم اڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے جنت کے تذکرے آپ سنو. حیات الحیوان میں عجیب جنت کے تذکرے ہیں، عجیب تذکرے ہیں. اگر آپ ان تذکروں کو سنو تو ایسا لگے کہ امرت جترو ایسا لگے. لیکن اس کے لیے شرط کیا لگا دی؟ عمل صالح. اب عمل صالح میں نے بتایا پہلے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں. تو ایسی حسین ترین جنت اور جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کرنا پڑے گا. عمل صالح پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا پڑے گا. تو آپ سب اس کے لیے تیار ہو بھائی؟ تو رمضان میں عمل صالح خوب کریں گے کہ رمضان جیسی تیسی جانے دیں گے؟ آج جنت سنیے تو انشاءاللہ اس رمضان میں جنت کمائیں گے. کرتے نہیں ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.